الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ دے کرم نالی ملے آئے نبی سونا. او کریم کریم دا سخیاں دا سخی سونا. او کریم کریم دا سخیاں دا سخی سونا. اللہ دی سو مک جان سب روگ حیاتی دے. اللہ دی سو مک جان سب روگ حیاتی دے. ایک بار جے لگ جاوے کدی ساڈی گلی سونا. ایک بار جے لگ جاوے
کدی ساڈی گلی سونا مہمان مدینے دے پہ جاندے مدینے نو مہمان مدینے دے پہ جاندے مدینے نو روزے تے بلاوے گا سانو بھی کدی سونا روزے تے بلاوے گا سانو بھی کدی سونا بعد از حمد و ثنا لا محدود درود پاک امام الانبیاء شب اسرا کے دولہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے جمعۃ المبارک کی گھڑیاں میسر آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق لم یزل عالماً حیاً قیوما مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ آج کا یہ دن مبارک ہمارے لیے بنائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ رب العزت ہمارا آج کا مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاجیوں کی فلائٹس شروع ہو گئی ہیں، جا رہے ہیں حاجی حج کرنے کے لیے۔ کچھ تو جا سکتے ہیں اور کچھ استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے گھروں میں بھی حج کا اہتمام کر دیا ہے۔ آج ذکر کرنا ہے، حج کے فضائل بیان کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں پر میرے گھر کا حج کرنا فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتے ہوں، جو استطاعت رکھتے ہوں ان پر حج فرض ہے۔ اور فرض زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اور یہ اسلام کا چوتھا رکن بھی ہے۔ ماشاءاللہ، وعلیکم السلام۔ یہ میرے پرانے مقتدی ہیں، وہاں میرے پاس جمعہ پڑھتے تھے۔ ان کو بھی پتہ چلا کہ میں یہاں ہوتا ہوں، یہ 1 سال سے مجھے تلاش ہی کر رہے تھے۔ 2-3 دن پہلے ان کو پتہ چلا، کہتے پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جوانی میں برکتیں عطا فرمائے، بڑی محبت رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام نے حج کی فضیلت بیان فرمائی تو ایک حضور کے غلام قریب ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ آقا کریم علیہ السلام خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسری طرف سے آ کے بیٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ آقا علیہ السلام خاموش رہے۔ تیسری بار پھر عرض کی یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ آقا علیہ السلام خاموش رہے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ السلام نے بلا کے فرمایا میرے پیارے غلام، جو میں کہہ دوں، جو میں بتا دوں، جو میں فرما دوں بس اسی کو کافی سمجھا کرو، زیادہ سوال نہ کیے کرو۔ اگر میں کہہ دیتا ہاں
تو پھر ہر سال حج فرض ہو جانا تھا اور میری امت کے لیے مشکل ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، تو جس نے نہ کیا، استطاعت طاقت کتنی ہو تو حج فرض ہے۔ تو مفسرین کرام نے، علماء کرام نے اس کی بڑی وضاحت فرمائی اور چند جملوں کے اندر اس بات کو سمیٹ دیا کہ جس کا گھر اپنا ہو اور اس کے پاس اتنے پیسے ہوں، یعنی ہر دور میں کرنسی بھی چینج ہوتی ہے اور ضروریات بھی بدلتی ہیں، خرچے بھی بڑھتے ہیں، تو مفسرین نے اس بات کو چند جملوں میں سمیٹ دیا، گھر اپنا ہو، اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہوں کہ وہ حج پہ جا سکے اور گھر والوں کو جتنے دن اس نے وہاں رہنا ہے گھر والوں کو خرچہ دے سکے، بس اتنے پیسے اس کے پاس ہوں تو اس پہ حج فرض ہے۔ باقی یہ ہماری اپنی تشریحات ہیں کہ ابھی کاروبار ٹھیک نہیں ہو رہا، کوئی بڑا کاروبار شروع کرتا ہوں، وہ چلے گا تو پھر کریں گے، بچوں کی شادی کر لوں تو پھر کریں گے۔ یہ بچوں کی شادی والے معاملات جو ہم نے رکھے ہیں، شرم تو نکاح ہی ہے، باقی چیزوں تو ہم نے خود اپنے اوپر ڈالی ہیں، شرم تو شادی میں نکاح ہی ہے، تو نکاح کو ہم نے خود اپنے اوپر بوجھ بنا دیا۔ اب 200-400 بندوں کی بارات ہے، 5 لاکھ کا جہیز ہے، 7-10 لاکھ شادی پہ خرچہ ہے، تو یہ ہم نے خود اپنے اوپر فرض کیا۔ اگر کوئی بندہ اتنی طاقت رکھتا ہو کہ اس کا گھر اپنا ہو، اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ حج پہ جا سکے اپنا خرچہ کر کے اور گھر والوں کو جتنے دن وہاں رہنا ہے خرچہ دے سکے، اتنے پیسے ہوں تو اس پہ حج فرض ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے طاقت ہونے کے باوجود حج نہ کیا، مثلاً ایک بندے کے پاس پیسے ہیں، طاقت رکھتا ہے، حج کر سکتا ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے ڈیلے کر رہا ہے، اب اس کے پاس پیسے چلے گئے، اب وہ کبھی بھی غنی نہ ہوا، وہ غریب ہی رہا، وہ گناہگار ٹھہرے گا، کیونکہ جب اس کے پاس طاقت تھی۔ شرعی حکم یہی ہے جس سال صاحب نصاب ہو، صاحب استطاعت ہو، جس سال اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے، وہ اسی سال حج پہ چلا جائے، اپنی تیاری شروع کر دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے طاقت ہونے کے باوجود جان بوجھ کے حج نہ کیا۔ اب ایک محاورہ ہم نے بھی بنایا، جی بس وہی جاتا ہے جن کو بلاتے ہیں، یہ ہم نے اپنا محاورہ بنایا ہوا ہے۔ اب جس پہ حج فرض ہے تو حضور کیسے نہیں چاہیں گے کہ میرا غلام حج نہ کرے؟ جس کو رب نے اتنی طاقت عطا کی ہے تو رب تو پسند کرتا ہے جس بندے کو میں مال و دولت عطا کروں، میرا بندہ حج کرے، میرے گھر کی زیارت کرے، طواف کعبہ کرے، میرے محبوب کے در پہ آئے، رب تو پسند کرتا ہے۔ اب جو جان بوجھ کے نہیں جاتا پھر ساری زندگی کے ہیلے مارنے کرتے، بس جی یہ تو قسمت کی بات ہے، یہ تو جب بلاوا آئے گا تو جائیں گے، وہ تو بلائیں گے تو جائیں گے، جس کو بلاتے ہیں وہی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک عقیدت والی بات ہے، حج کرنے کے بعد جس کو بار بار نصیب ہو وہ یہ سمجھے کہ مجھے وہ بلا رہے ہیں، تو جو پہلا فرض جو قرض ہے جان بوجھ کے نہیں اتار رہا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ سب سے بڑی دولت تو ایمان تھی، جس نے جان بوجھ کے حج نہ کیا، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو رب اس سے ایمان واپس لے لے گا، تو کہاں جائے گا یہ مال و دولت؟ یہ اتنی ساری آرائشیں آسائشیں کہاں جائیں گی؟ دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، آپ اس شخص کے جنازے میں نہ تو خود شامل ہوتے، نہ جنازہ پڑھاتے، نہ پڑھتے، جو بندہ جان بوجھ کے حج نہ کرتا، جس پر حج فرض ہوتا، جس کو رب نے مال و دولت عطا کیا ہوتا، اور اس کے باوجود اگر وہ حج نہ کرتا تو ویسے ہی اگر وہ مر جاتا تو امام اعظم ابو حنیفہ
رحمت اللہ علیہ، آپ نہ اس کا جنازہ پڑھاتے نہ خود اس کے جنازے میں شامل ہوتے. آپ فرماتے یہ وہ نافرمان بندہ مرا ہے جس کو رب نے مال بھی عطا کیا اور پھر اس نے حج نہیں کیا. تو نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آقا کریم علیہ السلام نے بھی بڑے پیار سے اور بڑے شوق سے اور بڑی تیاری سے حج فرمایا. جو آپ کا حجۃ الوداع کا خطبہ بھی موجود ہے، جس میں زندگی کے ہر پہلو پہ آقا علیہ السلام نے روشنی ڈالی. تو یہ ہیں وہ لوگ جن کو رب نے مال عطا کیا، استطاعت دی، طاقت دی اور پھر حج نہ کیا، تو وہ رب کے نافرمان ٹھہرے. جو حج کر نہیں سکتے، جو غریب ہیں، جن کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ وہ آسانی سے حج کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان سے آسان تر راستے کھول دیے ہیں. مثلا ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ کا بندہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے نکلے، تو وہ جب گھر سے وضو کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں احرام میں گنتی شمار ہوتا ہے کہ میرا بندے نے احرام باندھ لیا ہے. جب گھر سے بندہ وضو کر کے نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس نے احرام باندھ لیا. حضور فرماتے ہیں جب اللہ کا بندہ مسجد میں آتا ہے تو جب وہ نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جب وہ فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ کتنا سستا حج ہے. یہ تو دن میں ہم 5 بار کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہی بات کہہ کے ساری زندگی گزار دینا کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں حج کرتا. بھائی کبھی کبھی ایسے بھی تو ہو سکتا ہے بندہ حج کرنے کے لیے وہاں جائے، اس کے پاس آداب ہی نہ ہو، طریقہ کار ہی نہ ہو، اس کا تو حج پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں. تو جس نے اللہ کی رضا کے لیے گھر سے وضو کیا، مسجد میں آ گیا اور آ کے یہاں نماز فرض ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. تو پھر یہ حج تو غریبوں کا حج ہے، اس کو تو کرنا چاہیے. یہ تو دن میں 5 حج ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے غریبوں کے لیے اور بھی بڑے حج ہیں. حضور فرماتے ہیں میرا امتی فجر کی نماز ادا کرے، نماز فجر ادا کر کے جس جگہ نماز پڑھی ہے مسجد کے اندر ہی بیٹھا رہے، یعنی مسجد سے باہر نہ نکلے، مسجد سے باہر نہ نکلے. پھر اشراق کا ٹائم ہو جائے تو وہ 2 نفل نماز اشراق کے جب پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ غریبوں کو کتنا کرم ہے، یہ حج ہم کیوں نہیں کرتے. اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ مزید بیٹھ جائے تھوڑی دیر کے بعد وہ چاشت کے بھی اگر 2 نفل پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ کتنی برکتیں ہیں، یہ کتنی رحمتیں ہیں، غریبوں کے لیے کتنے حج ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک غلام آئے، عرض کی یا اللہ کوئی ایسا عمل بتائے جس کا اجر بہت بڑا ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر علم دین پڑھا کر. تو اگر علم دین پڑھے گا، علم دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے صدقے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا اور حج سے بھی اللہ تجھے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. اور علماء نے لکھا ہے علم دین پڑھنا یا سیکھنا یہ ایک ہی معنی میں آتا ہے. علماء فرماتے ہیں جو اس نیت سے نماز جمعہ میں ٹائم سے تشریف لے آئے اور اس نیت سے آئے کہ میں نے دین کی باتیں کچھ سننی ہے اور سیکھنے کی کوشش کرنی، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی حج سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے. یہ غریبوں کے حج ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو. نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آقا علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. یہ حدیث پاک خالصتاً علماء کی شان میں ہے جو باعمل ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جن کی اپنی زندگی قال اللہ و قال رسول کی تاب چل رہی ہے، اور ان کا زندگی کا چلنا پھرنا ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا، وہ علماء ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں لوگ ذہن میں یہ لاتے ہیں کہ اب حضرت صاحب اپنی تعریف کر رہے ہیں، ہم تو علماء کے جوتے سیدھے کرنے والے ہیں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں تو حضور کی امت کے علماء کا خادم ہوں. یہ ان علماء کے بارے میں حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں جس کا اجر بہت بڑا ہو. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علماء کی خدمت کیا کر، علماء کی، دین کے عالم کی خدمت کیا کر، اور دین کے عالم کو تحفہ دیا کر. جب تو اس کو کچھ دے گا یہ سمجھ کے کہ میری امت کا عالم ہے، دین کا عالم ہے، تو اللہ تعالیٰ تجھے 70 حجوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. یہ کتنے حج ہو گئے، یہ کتنی برکتیں ہوگی، یہ کتنی رحمتیں ہو گئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے والدین حیات ہوں اور وہ اپنے ماں باپ کو محبت اور پیار کی نگاہ سے ایک بار دیکھے، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کے غلام اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 بار دیکھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 2 مقبول حج اور 2 عمروں کے ثواب عطا فرمائے. عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی 3 بار دیکھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 3 بار نہیں، جو 100 بار اپنے ماں باپ کو دیکھے پیار کی نظر سے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 مقبول حج اور 100 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ جن کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، تو ان کی خدمت کرنے والے پہ رب کتنا کرم فرمائے گا. والدین کی خدمت کرنے والا نہ دنیا میں پریشان رہتا ہے نہ آخرت میں پریشان ہوگا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں باپ سے بڑا پیار کیا. یہ میرا موضوع نہیں، لیکن یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں جن کی زیارت کرنے سے حکم یہ بھی نہیں ہے کہ نیک ہو تو پھر تمہیں حج کا ثواب ملے گا. یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ماں رابعہ بصری ہو تو اس کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ہے. یہ بھی نہیں کہا گیا کہ باپ بہت بڑا عالم دین ہو تو پھر اس کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملے گا، یا پاک صاف ستھرے خوبصورت لباس پہنا ہو تو پھر دیکھنے سے ثواب ملے گا. حکم یہ ہے کہ اگر باپ کہیں مزدوری بھی کر رہا ہو، مٹی میں نکلا ہو، پھٹا پرانا لباس ہو، ٹوٹا ہوا جوتا ہو، سر پہ اگر ٹوپی نہ بھی ہو، وہ جس حالت میں کھڑا ہو اور آپ جتنے بھی پیار سے دیکھے گی رب اتنے حج کا ثواب عطا فرما دے گا. یہ رب تعالیٰ نے خزانے ہمارے گھروں میں کھول دیے ہیں حج کے. تو پھر یہ تو غریبوں کے حج اور سستے حج ہیں، یہ تو ہمیں کرنے چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو 2 لڑے ہوئے شخص ہوں ان کی جو صلح کرا دے اللہ اس کو 2 حج کا ثواب عطا فرمائے گا، ڈبل حج کا ثواب ملے گا. اور یہ حدیث پاک میں آتا ہے جب 2 بھائی آپس میں ناراض ہوں تو تیسرا شخص جو ان کے درمیان صلح کے لیے آئے، اگر وہ بڑے کے پاس جائے، بڑا اس کو کہے کہ یہ چھوٹا بہت بدتمیز ہے، یہ میرا کہنا نہیں مانتا، یہ بڑا نافرمان ہے، تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ بندہ خود بڑا بنا بننے کی کوشش نہ کرے، چھوٹے کو جا کے کہے کہ تیرا بھائی تو کوئی کرتا ہی ایسے ہے، تجھے پتا ہے وہ بڑا ہے، اس کا تو دماغ خراب ہے، وہ تو یہ ہے وہ ایسے نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا صلح کرانے کے لیے وہ الفاظ کو چینج کر سکتا ہے. وہ چھوٹے کے پاس جائے اور جا کے اس کو کہے کہ تیرا بڑا بھائی تو کہہ رہا ہے یہ تو مجھے اپنے بچوں سے بھی پیارا لگتا ہے،
یہ جو چھوٹا بھائی ہے یہ تو مجھے اپنے بچوں سے بھی پیارا لگتا ہے، یہ نادان ہے، کوئی بات نہیں اگر ناراض ہو گیا ہے، میرے دل میں اس کی جگہ وہی ہے جو میرے بچوں کی ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جب چھوٹے کے پاس جائے، چھوٹا جب کہے کہ بڑا بھائی تو ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے، وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، پھر وہ بڑے کے پاس آ کے چھوٹے کا پیغام لے کے آئے۔ چھوٹا کہہ رہا تھا مجھے تو میرے بڑے بھائی میں باپ نظر آتا ہے، میں کون ہوتا ہوں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنے والا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کر کے، یعنی بات اگرچہ جھوٹ بن رہی ہو پھر بھی اس کو کہنا ضروری ہے تاکہ دو بھائیوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ایسا معاملہ کر کے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ وہ حج ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کسی کی چغلی کرنا بہت آسان ہے، غیبت کرنا بہت آسان ہے، اور کسی کی برائی کرنا بہت آسان ہے، تعریف کو ہم مشکل سمجھتے ہیں، لڑائی کرانے کو بہت ہمارے لیے آسان کام ہے، لیکن صلح کو ہم مشکل سمجھتے ہیں۔ کئی سال لوگ اپنے ایک دوسرے کے پاس سے گزر جاتے ہیں، ان کے درمیان ہلکی سی کوئی ایسے ساتھ ملا دے تو وہ صلح ہو جائے، وہ خلش ختم ہو جائے، لیکن ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کسی کے گھر میں سکون ہو، صلح ہو، خیر ہو، بھلائی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو حج کرنے کے لیے طاقت نہیں رکھتا، جس کو رب نے اتنی طاقت نہیں دی، جس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے، وہ دو بھائیوں مسلمان بھائیوں کا ذکر ہے، یعنی وہ سگے بھائی نہ بھی ہوں، وہ دو مسلمان بھائی ہوں، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے ان کی صلح کروا دے، اللہ اس کو ڈبل حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میرے کسی بھی امتی کی مشکل کو آسان کر دے اللہ اس کو بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مشکل کو آسان کرنے میں علماء نے لکھا کوئی نبینا اگر سڑک کے اس کنارے کھڑا ہے اور وہ اس کنارے جانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اس کے ہاتھ سے پکڑ کے وہ سڑک کراس کروا دے، اس کنارے سے اس کنارے پہ چھوڑ دے، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ رب کی رحمت کے خزانے کتنے وسیع ہیں، ہم لوٹنا ہی نہیں چاہتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب راستے میں کانٹا پڑا ہے یا کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی بندہ اس کو راستے سے ہٹا دے، اللہ اس کو بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک، آپ کا ذکر حضرت داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی کشف المحجوب میں کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک جب تائب نہیں ہوئے تھے، جب توبہ نہیں کی تھی، دنیا داری میں تھے، تو کسی عورت سے پیار ہو گیا، اب اس کی محبت میں ساری رات سردی میں باہر بیٹھے رہے، فجر کے ٹائم جب گھر کی طرف چلے نہ تھکاوٹ تھی نہ سردی تھی، تو اپنے من میں کہنے لگے اے عبداللہ جس ذات نے تجھے پیدا کیا اس سے پیار کیوں نہیں کرتا؟ اس کے لیے چند منٹ کا کھڑا ہونا تجھے تکلیف دیتا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے تو دنیا سے دل لگاتا ہے جو فنا ہونے والی ہے، اب رب سے پیار کیا تو باقی زندگی ساری اللہ سے محبت کرتے ہوئے گزار دی، نیکی کے کاموں میں گزار دی۔ تو رسول اللہ کا یہ فرمان جب عبداللہ بن مبارک نے سنا کہ جو میری امت کی مشکل کو آسان کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں فرض حج کر چکا تھا، اگلے سال میں پھر حج کی تیاری کر کے جا رہا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ فرماتے ہیں راستے میں ہم کہیں ٹھہر گئے تو دوستوں کے ساتھ بازار سے کچھ چیزیں خریدی، یہ آج کی بات نہیں، یہ تابعین کی بات ہے، یعنی تقریباً 1300 سال کی پہلے کی بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے دوستوں نے کہا بھی ہم تھک گئے ہیں سونے لگے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرے دوست اندر جا کے سو گئے، جہاں بھی سونا تھا ٹھہرنا تھا ٹھہر گئے۔
آپ فرماتے ہیں میں چلتے چلتے ایک جھیل کے پاس چلا گیا، رات کا وقت ہے، کافی دیر ہو گئی، ایک باپردہ خاتون آئی، اس باپردہ خاتون نے، آپ فرماتے ہیں اس جھیل کے پاس ایک مردار جانور پڑا تھا، اس باپردہ خاتون نے آ کر خنجر سے اس مردار جانور کا گوشت اتارا، تو گوشت اتار کے وہ چل پڑی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے یہ سوچا اس کے پیچھے جاؤں گا تو یہ تو مخبری بنے گی، تو مخبری حضور کی امت کو یہ پسند، یہ جچتی نہیں ہے کہ حضور کا امتی ہو اور وہ لوگوں کی رائکی کرتا پھرے۔ حالانکہ کچھ لوگ مسجدوں میں بھی رائکی کرنے آتے ہیں کہ امام صاحب کیا کر رہے تھے، کیا رہے تھے، تقریر کون سی کر رہے تھے، حالانکہ ہم نے تقریر اللہ رسول کو سنانی ہوتی ہے، بس ہم نے تو وہ بیان کرنا ہے جو اللہ رسول کا فرمان ہے، نہ ہم کسی کی خواہش پہ تقریر کرتے ہیں، نہ ہم کسی کی پسند کی تقریر کرتے ہیں۔ کسی کو بات اچھی لگے سبحان اللہ، کسی کو بات اچھی نہ لگے بسم اللہ، ہم نے تو وہ بات کرنی جو اللہ رسول نے حکم دے دیا۔ تو مخبری حضور کی امت کو زیب نہیں دیتی، لیکن آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مردار گوشت ہے، تو ہو سکتا ہے یہ عورت کہیں پکا کے کسی ہوٹل ٹائپ جگہ پہ کہیں لوگوں کو کھلاتی نہ ہو۔ فرماتے میں اس وجہ سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب میں پیچھے چلتا چلتا اس کے گھر کے پاس پہنچا، اس نے زور سے ہاتھ مارا گھر کو، دروازے کو، دروازہ کھلا، اندر چلی گئی۔ تو اندر 3-4 لڑکیوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے میں باہر کھڑا رہا تو وہ بچیاں اپنی ماں سے پوچھ رہی ہیں امی جان بھوک نے تو برا حال کر دیا، آپ آج بھی کچھ لائی ہو کہ نہیں؟ تو وہ باپردہ خاتون جو گوشت لے کے آئی تھی کہنے لگی یہ گوشت ہے لیکن یہ مردار کا ہے، میری بیٹیوں یہی کھا لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب مومن کی جان جا رہی ہو تو وہ جان بچانے کے لیے حرام چیز کا استعمال کر کے بھی اپنی جان کو بچا سکتا ہے۔ تو ہم تو سیدزادیاں ہیں، تو ہم رسول اللہ کا حکم ہے کہ سید نہ تو صدقہ کھا سکتا ہے نہ کسی سے زکات لے سکتا ہے، تو میری بیٹیوں بات تمہارا ہے نہیں، نہ ہم کسی سے صدقہ زکات لے سکتے ہیں، تو یہی کھا لو۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے جب میں نے یہ بات سنی کہ ایک تو یہ یتیم ہیں اور دوسری بات یہ دل کو لگی کہ یہ سیدزادیاں ہیں اور حرام گوشت کھائیں گی، آپ فرماتے ہیں میرے قدموں سے زمین جیسے نکل گئی ہو، میں نے زور سے دروازے کو ہاتھ مارا تو اندر سے آواز آئی کون ہو؟ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے باہر آ کے میری بات سنو، میں رسول اللہ کا غلام آیا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں جب وہ سیدزادی دروازے پہ آئی تو میں زمین پہ بیٹھ گیا اور میں نے سر کو جھکا لیا اور میں نے اپنی جیب سے 300 دینار میری جیب میں موجود تھے، وہ میں نے پکڑ کے ایسے کر دیے اور میں نے ایسے عرض کی کہ میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، آپ تو حضور کا خون ہے، تو یہ میرے 300 دینار آپ قبول کر لیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے وہ 300 دینار دیے، اپنے دوستوں کو واپس آ کے کہا کہ بھائی میں حج پہ نہیں جا رہا، میں واپس جانے لگا۔ دوستوں نے بڑا کہا بھائی تو کوئی کاروباری آدمی ہے، تجھے کہیں نفع کا سودا مل گیا ہوگا اس لیے تو نے حج ہی چھوڑ دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے رات کو راز رکھا، میں نے کہا یار جو مرضی سمجھ لو، آگے میں نہیں جا سکتا، میں نے واپس جانا ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں گھر آ گیا۔ اب جب میں گھر پہنچا 6 ماہ کے بعد قافلے واپس آنا شروع ہوئے، حاجیوں کے قافلے آنا شروع ہوئے، تو پہلا قافلہ جب آیا تو میں ایک حاجی صاحب کو اپنے دوست کو ملنے گیا جو 7 لوگوں کا ان کا گروہ تھا، تو ایک پہلے وفد میں وہ ایک دوست آیا، تو آپ فرماتے ہیں میں اس کو جب ملنے گیا جا کے جپی ڈالی، میں نے کہا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے حج کی سعادت عطا فرمائی۔ آگے سے وہ کہتا ہے کہ اے عبداللہ بن مبارک یار تو کتنا چلاک آدمی ہے، ہمیں کہتا رہا کہ میں نے جانا نہیں ہے، ہمیں کہتا رہا میں نے جانا نہیں ہے اور ہم سے آگے آگے پھر رہا تھا، مینا میں تجھے اتنی آوازیں دی تو نے دیکھا ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا، میں سہم گیا یہ کیا بات سنا رہا ہے، میں گھر آ گیا۔ 4 دن کے بعد جب اگلا قافلہ آیا، آپ فرماتے ہیں جب میں ان سے جا کے ملا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا عبداللہ اللہ کی عطا ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ جس کو چاہے خوبصورت سواری دے دے. تجھے رب نے خوبصورت سواری دی تھی لیکن تو ہمیں دیکھنا ہی پسند نہیں کر رہا تھا حج کے دنوں میں. حالانکہ عبداللہ بن مبارک کہاں تھے؟ اپنے گھر. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں لوگ مجھے کہہ رہے ہیں ہم نے مزدلفہ میں دیکھا, ہم نے مینا میں دیکھا, ہم نے جمرات میں دیکھا, رمی کرتے ہوئے بھی دیکھا, اے عبداللہ آپ نے ہماری کوئی بات تک نہیں سنی. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں یہ باتیں دل میں نقش ہو رہی ہیں. حضور کے غلام آ گئے, ربی بن اسلم, وہ آئے اور آ کے ملے, ایک تھیلی میں پیسے ہیں اور بلا کے کہا اے عبداللہ بن مبارک بات تو سن یار, رسول اللہ کے در کے سامنے مجھے تو نے یہ پیسے پکڑائے ہیں اور بات کے گھر آ گیا ہے, واپس میری بات ہی نہیں سنی, یہ اپنے پیسے لے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے پیسے پکڑ لیے, وہ تھیلی کے اندر جو پیسے تھے میں نے پکڑ لیے, شام کا ٹائم تھا, فرماتے ہیں میں نے وہ رکھ دیے اور سو گیا. جب سو گیا تو پھر آنکھ تو لگی لیکن مصطفیٰ کریم سے جا کر لگی. ہاں رسول اللہ کا دیدار ہو گیا. اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لاتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے, وہ خود تشریف لاتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے, حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے, جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق. حق جاری. آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا. میری دعا ہے ہماری بھی آنکھ لگے تو دیدار مصطفیٰ ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام نے جب دیدار کروایا, عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. واہ واہ, بے پرواہی ویک سجن دی جتے کسے دی پیش نہ جاوے, بے پرواہی ویک سجن دی جتے کسے دی پیش نہ جاوے, تاجاں والے در در رولے تے منگتوں تخت بٹھاوے, کوئی کعبیوں واپس آ جان تے کہیں آپ ہی ملن آ جاوے. نبی پاک علیہ السلام نے دیدار کروایا تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں تو کھڑا ہوں ہاتھ باندھ کے. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں عبداللہ تجھے ابھی یقین نہیں آیا کتنے پیغام بھجوائے ہیں میں نے, ابھی تجھے یقین نہیں آیا کہ تیرا حج قبول ہو گیا, تو نے میری بیٹی سے پیار کیا ہے, تو نے میری بیٹی کا خیال کیا ہے, تو نے سیدزادی کا خیال کیا ہے, تو نے یتیم بچیوں کا خیال کیا ہے. تو یہ دل میں یہ ذہن میں رکھ, رب نے تجھ پہ اتنا کرم کیا ہے, قیامت تک ایک فرشتہ تیرے نام کا حج کرتا رہے گا. جس سال بھی حاجی آئیں گے اس سال بھی عبداللہ بن مبارک کے نام کا حج ہوتا رہے گا, تو یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. اللہ ہمیں بھی ایسی لذت عطا فرما دے, اللہ ہمیں بھی ایسی چاشنی عطا فرمائے. ہمارا حج کیا ہے؟ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے حج کیے. پھر عبداللہ بن مبارک فرماتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اس خواب کے بعد 60 حج کیے. 60. ہمیں تو یہ دوڑ لگی ہے کہ پیسہ کس نے زیادہ اکٹھا کیا, بس ایک دوسرے کی طرف دیکھی جا رہے ہیں, دوڑیں لگائی جا رہے ہیں. اس کے پاس ایک گاڑی ہے میرے پاس 2 ہونی چاہیے, اس کے پاس ایک بنگلہ میرے 4 ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں, حج رہ جائے کوئی بات نہیں, بس ایک بات کر کے پرتیلی سے وہ لومڑی کی طرح نیچے سے نکل گئے, بس جی وہ جنہوں بلاندے نہیں وہی جاندے. رب جس کو مال عطا کرے گا پسند کرتا ہے کہ اس کے گھر کا حج کیا جائے, اور جو جان بوجھ کے حج نہ کرے حضور فرماتے ہیں رب کو کوئی پرواہ نہیں, وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے, تو کیا کرنا ہے اس مال کو. حضرت فضیل بن اجاز فرماتے ہیں میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو
رہتا تو مکے کے قریب تھا، مکے کے اندر کا رہائشی نہیں تھا، زیادہ دور بھی نہیں رہتا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں جب وہ حج کرنے کے لیے آیا، اپنے گھر سے نکلا تو وہ ہر 2 قدم کے بعد 2 نفل پڑھتا تھا، ہر 2 قدم کے بعد 2 نفل پڑھتا تھا کہ میرے مولا یہ تیرا کرم ہوا کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر 2 قدم کے بعد نئی سیلفی۔ ہاں، نہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا ادب ہمارے سامنے، نہ رسول اللہ کے در کا ادب سامنے۔ ایک طرف جوتا پکڑا، دوسری طرف موبائل پکڑا، تو کر کیا رہے ہیں؟ نہ ہمارا دل اس طرف، نہ ہمارا دماغ اس طرف، بس جسم وہاں کھڑا ہے۔ باتوں کے ہم حاجی ہو کے آ جاتے ہیں۔ تصویر بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو پتہ چلے میں حج کر کے آ رہا ہوں، جو میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہی مقصد ہے نا، تشہیر کرنا، فیس بک پہ لگانا، واٹس ایپ پہ لگانا، سٹیٹس لگانا، یوٹیوب پہ ڈالنا، ٹک ٹاک پہ لگانا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے سب پہ لگا دینا۔ یہ تو دکھاوا ہے، ریا تو رب کو پسند ہی نہیں۔ یار اس وقت بھی حج تقریباً 10 لاکھ سے اوپر تو پیسے جمع کروانے ہیں، پھر وہاں رہنے کے خرچے، یعنی کم و بیش 14-15 لاکھ روپے ایک بندہ لگا کے گیا ہے، اور وہ ثواب ہی نہیں لے کے آیا، تو فائدہ کیا ہوا جانے کا؟ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک گروہ ایسا ہوگا حاجیوں کا جس کو رب فرمائے گا منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے عرض کریں گے میرے مولا یہ تو حاجی ہے، اس نے تو تیرے گھر کا حج کیا، طواف کیا۔ تو رب فرمائے گا حج اس نے اس لیے کیا تھا لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں۔ تو جب اس نے ڈالا تھا فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، جب اس نے تصویریں بنائی لوگوں کو سینڈ کی، تو لوگوں نے کہہ دیا حاجی صاحب اس کی مرضی تو پوری ہو گئی، یہ تو چاہتا تھا کہ مجھے لوگ حاجی صاحب کہیں، تو کہہ دیا لوگوں نے کہ یہ میرے لیے کرتا تو تصویریں نہ بناتا، یہ جہاں بھی جاتا سر جھکا کے کہتا میرے مولا میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، آ گیا ہوں، مجھ سے راضی ہوتا۔ یہ میرے لیے حج کرتا تو موبائل پہ اس کی نظر نہ ہوتی، یہ میرے لیے حج کے لیے آتا تو 5 سٹار ہوٹل تلاش نہ کرتا، VIP ریشن تلاش کرتا، میرے لیے آتا تو یہ چند گھنٹے، یہ چند منٹ کی تھکن دور کرنے کے لیے عارضی رہائش سے بھی کام یہ چلا سکتا تھا، لیکن اس نے میرے گھر کی طرف آ کے بھی وہاں VIP ہوٹلوں میں، یہ حرم کے پاس رہ کے کمرے میں نمازیں پڑھتا رہا، یہ حرم میں نہیں آتا تھا، کیوں کہ زور دم گرمی دھوپ بہت ہوتی ہے جو میں کمرے سے نکل نہیں سکتا۔ رب فرمائے گا اس نے حج کیا دکھاوے کے لیے، لوگ مجھے حاجی کہیں، تو اس کی جو حج تھا اس کا میں نے اس کے منہ پہ مار دیا ہے، لوگوں نے اس کو حاجی کہہ دیا کیونکہ نیت اس کی یہ تھی مجھے لوگ حاجی کہیں، بخشش کی تو نیت تھی نہیں، اس لیے اب اس کا حج اس کا رد کر دیا گیا ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جو تصویریں بناتے ہیں وہ سوچ کے رکھیں کہ ہم وہاں کیا کرنے جاتے ہیں۔ تصویریں تو خوبصورت ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے، اب تو پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، گرافکس موجود ہیں، 1 منٹ میں جہاں کی مرضی تصویر آپ ایڈٹ کروا لیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یار اگر تصویریں بنانی وہ یہاں بیٹھ کے بھی بن سکتی ہیں، وہاں تو جا کے حضور کے در کے سامنے کھڑا ہو کے بندہ کہے میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے، ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے، نزا کے وقت بیتنا کرم اپنے گدا پہ کرنا، کام بن جائے گا تیرے آ جانے سے۔ یہ عرض کرے نا، وہاں جا کے اپنے دکھڑے سنائیں، بناوٹی باتیں تو وہاں چلتی نہیں۔ جو حضور کا غلام ہے وہ جس زبان میں مرضی جا کے عرض کرے حضور سنتے ہیں۔ یہ حج کا عمرے کا کوئی مقصد ذہن میں لے کے جائیں، اور واپسی پہ آتے ہوئے لوگوں نے صرف 2 ہی چیزیں رکھی ہیں کہ تحفہ کیا ہے، پانی لے آئیں اور کھجوریں لے آئیں۔ بھائی اس سے بڑے بڑے تحفے موجود ہیں، وہاں جائیں، بدر کے مقام پہ دیکھیں حضور کے غلاموں نے جنگیں کیسے لڑی ہیں۔ حضرت
امیر حمزہ کی ہسٹری جا کے پڑھیں، جن کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے اسلام کی خاطر، ان کی قبر آج بھی پکار کے کہہ رہی ہے تمہارے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے، ہم رسول اللہ کے وہ غلام ہیں جن کو 20 سال پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا، ہم نے رسول اللہ کی غلامی میں زندگی گزار دی، تم طرح طرح کے کھانے کھا کے دین پہ نہیں چلتے۔ آخری بات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک گروہ ایسا ہوگا، گناہ گاروں کا گروہ ہوگا، رب فرمائے گا ان کو جنت میں ڈال دیا جائے۔ فرشتے عرض کریں گے میرے مولا یہ تو گناہ گار ہیں، وہ بندے بھی عرض کریں گے مولا ہم تو بڑے گناہ گار ہیں لیکن تیرے کرم کی وجہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا جب لوگ حج پہ جاتے تھے، جب لوگ حج پہ جاتے تھے، عمرے پہ جاتے تھے اور تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، لیکن تم جب اپنے جذبات کا اظہار رو کے کیا کرتے تھے اور ترستے تھے، تڑپتے تھے، تمہاری تڑپ مجھے پسند آ گئی ہے، اس تڑپ کے بدلے پہلے تو میں نے تمہارے گناہ معاف کیے ہیں پھر تمہیں جنت عطا کر دی ہے۔ یہ حج اتنا بڑا فریضہ ہے اور یہ اتنا بڑا برکت والا کام ہے، اگر سچے دل سے بندہ نیت کر کے تڑپ بھی رکھے تو رب معاف کر دیتا ہے، جو سچے دل سے حج کر کے آ جائے رب اس پہ کتنی مہربانیاں فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے، حج بیت اللہ کی شہادت عطا فرمائے، روضہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار بعد حاضری عطا فرمائے۔ وما علینا